بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 31 ہے، جس کا عنوان ہے باب بیان الصلاۃ الخمسہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب الایمان کا حصہ سوم پڑھا تھا، جس میں حدیث جبریل کی تشریح اور علامات قیامت کے اوپر گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم صلاۃ خمسہ کے باب کو شروع کر رہے ہیں اور اس کے ضمن میں ان نکات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب بیان الصلوات التي هي احد ارکان الاسلام۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقهه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک شخص پراگندہ بال لیے حاضر ہوا۔ اس کی آواز کی گنگناہٹ تو سنی جاتی تھی، لیکن وہ جو کہتا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ پھر وہ اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، سوائے اس کے جو تم بطور نفل کے ادا کرو، اور رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ اس نے کہا کیا میرے اوپر ان کے علاوہ بھی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، سوائے اس کے جو تم نفل رکھو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، تو اس نے کہا کہ میرے اوپر اس کے علاوہ بھی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سوائے اس کے جو تم بطور تقرب خرچ کرو۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر وہ یہ کہتے ہوئے واپس ہوا کہ اللہ کی قسم میں نہ اس سے زیادہ کچھ کروں گا اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ وبه قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق او دخل الجنہ وابیہ ان صدق۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح یہی حدیث روایت کرتے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ ان کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کی قسم اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا، یا فرمایا کہ اس کے باپ کی قسم اگر سچا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ حل لغات کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیں، اور ہم آگے بڑھنے سے پہلے اس باب کے مقصد کو بھی سمجھتے ہیں۔ حدیث جبریل میں پہلا سوال اسلام کے بارے میں تھا، جس کا تعلق ظاہر عمل سے ہے، اور انہی ظاہری اعمال کا نام شریعت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں شہادتین کے بعد نماز کو پہلے ذکر فرمایا، جس سے دیگر اعمال میں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جبریل کے بعد نماز کے باب کا ذکر فرمایا۔ اس توجہ سے اس باب کا حدیث جبریل سے ربط بھی ہمیں سمجھ آ گیا۔ تشریحات کی طرف جانے سے پہلے ہم رجال السند کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک راوی کا نام تو ہے قتیبہ، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ ان کا نام ہے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہے، نام علی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام یحییٰ ہے۔ اور اسی طرح جو ثقفی ان کے نام کے ساتھ آتا ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ حجاج بن یوسف ثقفی ان کے آزاد کردہ غلام تھے، تو انہی کی مناسبت سے ثقفی ان کو کہا گیا۔ اور اسی طرح ابو سہیل کا نام نافع بن مالک،
اور ان کے والد کا نام ابو عامر، اور اسی طرح جو صحابی ہیں وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کے کچھ فضائل بھی ہم اگلی سلائیڈ کے اندر آپ حضرات کو دکھاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے کتاب فضائل الصحابہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس کے اندر وہ ذکر فرماتے ہیں کہ احد کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام ایک چٹان پر چڑھنے لگے تو چڑھ نہ پائے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وہ گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام ان کی پشت پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھ گئے۔ تو اسی طرح ایک شخص وہ تلوار سے حملہ کرنے کے لیے آیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس کے وار کو روکا اور آپ علیہ السلام کی حفاظت کی، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوجب طلحہ رضی اللہ عنہ نے جنت کو واجب کر لیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے طلحہ آج تو جنت کی خوشخبری لے لے۔ تو یہ ان کے فضائل ہیں۔ اس سند کے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاء رجل، کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہ رجل سے کون مراد ہے؟ تو شراح کرام فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں اسی سے ملتی جلتی ایک روایت آتی ہے اور اس کے اندر بھی دخل رجل کے الفاظ ہیں، اور آگے جو روایت ہے اس کا مفہوم بھی مسلم شریف کی روایت سے ملتا جلتا ہے۔ تو اس روایت کے اندر جو آنے والے ہیں وہ خود اپنا تعارف کرواتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انا زمام ابن ثعلبہ، کہ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم شریف کے اندر بھی جو رجلن ہے ان سے مراد حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، اہل نجد میں سے ایک صاحب آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو نجد کسے کہتے ہیں؟ تو نجد کا معنی ہوتا ہے بلند اور اونچی جگہ۔ تو یہاں نجد سے کون سا علاقہ مراد ہے تو ہم آگے جا کر نقشے میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نجد کی تاریخ بھی لکھ دی گئی ہے اور یہ نقشے سے بھی واضح ہے۔ یہ نقشہ ہے جزیرہ نما عرب کا، یہ نیچے کی جانب ہے یمن اور عمان، یہ جو لال رنگ کا علاقہ ہے یہ نجد کا علاقہ ہے۔ تو اس علاقے سے وہ صاحب مدینہ طیبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ بھی نجد کے علاقے کی ایک تصویر ہے۔ آگے فرمائے کہ سائر الراس، کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور یہ بعد مسافت کی جانب اشارہ ہے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سفر سے آنے کے بعد زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ فرماتے ہیں کہ نسمع دوی صوتہ، ہم ان کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے۔ دوی کسے کہتے ہیں؟ ایسی بلند اور مکرر آواز جو سمجھ میں نہ آ سکے، جیسے شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ، اور جب انسان کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی کریں گے گنگناہٹ۔ رہی یہ بات کہ ایسے انداز میں اس صحابی نے بات کیوں کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ قدرتی طور پر لوگوں پر رعب تھا، جب کوئی نو وارد آتا تو ہیبت زدہ ہو جاتا۔ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، جو وہ کہہ رہے تھے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھ گئے اور وہ اسلام کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جواب کا انداز بتاتا ہے کہ حقیقت اسلام اور ماہیت اسلام کے متعلق سوال نہیں تھا، بلکہ اسلامی اعمال اور فرائض اسلام کے متعلق سوال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں شہادتین کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اعمال بتلائے گئے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، کہ رات دن میں 5 نمازیں تم پر فرض ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 5 نمازیں دن رات میں تم پر فرض ہیں، اور جب انہوں نے پوچھا کہ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نمازیں مجھ پر فرض ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، ہاں تم نفل نمازیں ادا کر سکتے ہو۔ اس پر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 5 فرائض کے علاوہ وطر بھی تو واجب ہے، تو اس حدیث پاک سے تو پتہ چلتا ہے کہ بس یہ 5 ہی فرائض ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم مسالک ذکر کریں گے اور پھر ان کے حوالہ جات بھی ذکر کریں گے اور پھر جوابات بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہاں ہم فتح الملہم کے حوالے سے مذاہب کو ذکر کر دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ الام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض نمازیں 5 ہیں، اس کے علاوہ بقیہ ساری نمازیں نفل ہیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ
فتح الबारी کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دن اور رات میں ان 5 نمازوں کے علاوہ اور کوئی نماز فرض نہیں، اور یہ بات ان لوگوں کے خلاف ہے جو وطر کو واجب قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح صاحبین کے نزدیک بھی وطر سنت ہے، واجب نہیں، جبکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر واجب ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ شریف کی شرح کے اندر حدیث باب کا یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حدیث وطر کے وجوب سے پہلے کی ہے، یا اس اعتبار سے وطر کا ذکر نہیں کیا گیا کہ وطر عشاء کے تابع ہیں، کیونکہ عشاء کا وقت ہی وطر کا وقت ہے اور عشاء کے بعد وطر پڑھے جاتے ہیں، تو جب عشاء کا تذکرہ آ گیا تو اس کے تابع یعنی وطر کا تذکرہ بھی عشاء کے اندر ہی آ گیا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الام، اور اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے فَفَرَائِضُ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ وَمَا سِوَاهَا تَطَوُّعٌ۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فتح الباری موجود ہے، اور یہ ان کی عبارت موجود ہے جو ہم نے پہلے ذکر کر دی ہے۔ یہ ہم ہدایہ سے عبارت پیش کر رہے ہیں جس میں یہ موجود ہے کہ الوتر واجب عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وقال سنت، تو صاحبین کے نزدیک سنت ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر واجب ہے۔ بقیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مستدلات کیا کیا ہیں؟ ویسے تو باب الوطر کے اندر تفصیل کے ساتھ وہ دلائل آ جائیں گے، اس حوالے کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دلائل فتح الملہم والوں نے ذکر کیے ہیں، جیسے کہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم، اور اسی طرح الوطر حق فمن لم یوتر فلیس منی وہذا من امارات الفرضیہ۔ بظاہر تو اس سے فرضیت معلوم ہو رہی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس وجوب کے مرتبے میں اتارا جو 2 مرتبوں کے درمیان ایک مرتبہ ہے، یعنی فرض اور سنت کے درمیان ایک مرتبہ ہے۔ یہ بھی نصب الرایہ کے حوالے سے ایک عبارت ہے جس میں حدیث باب کا جواب بھی دیا گیا ہے اور وطر کے وجوب کی دلیل بھی ایک ذکر کی گئی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر علی راحلتہ، تو یہ ایک روایت تھی، تو اس کے جواب میں علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ھذا کان قبل وجوبہ، کہ یہ جو روایت ہے یہ وطر کے وجوب سے پہلے کی ہے، کیونکہ اس کا معارضہ ہوتا ہے حضرت حنظلہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کہ جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ انہ کان یصلی علی راحلتہ، کہ وہ نماز سفر کے اندر اپنی سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے، لیکن ویوتر بالارض، کہ وہ وطر کے لیے زمین پر اترتے یعنی سواری روکتے اور پھر زمین پر اتر کر وہ اپنے وطر ادا کیا کرتے تھے۔ وَيَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فعل كذلك۔ اس حوالے کے اندر احناف کی طرف سے حدیث باب کا جواب دیا گیا ہے۔ ایک جواب تو یہی ہے کہ یہ وطر کے وجوب سے پہلے کی روایت ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ وطر چونکہ عشاء کے تابع ہے اس لیے اس کو مستقل نماز کے طور پر یا مستقل فرضیت کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا۔ بقیہ حدیث پاک کا مفہوم ترجمے سے واضح ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ ایک نظر پھر سے خلاصے کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس باب کے تحت ہم نے چند نکات کے اوپر گفتگو کی، عبارت، حل لغات اور ترجمہ کیا، رجال السند کے اوپر بات کی، وجوب وطر کی بحث کی، اور نجد کا محل وقوع ذکر کیا۔ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، آپ حضرات ان کو بھی حل کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔